کرنے اور صحیح مخارج و صفات کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ عنکبوت کی بھی تلاوت ہوئی ہے، اور رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا جو لوگ ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ یہاں رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے ان کی آزمائش ہوگی۔ ایمان لانے کے بعد یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس ہم ایمان لائے تو اب انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے، چاہے آپ انبیاء کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں یا ان کے ماننے والوں کی زندگی دیکھ لیں، اور یہ بھی فرمایا گیا جو جس قدر ایمان رکھتا ہے اس کی آزمائش اسی قدر ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آزمائش اسی کی اس قدر ہوتی ہے جس کا ایمان جس حد تک پہنچا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش میں جو مبتلا ہوئے وہ انبیاء کرام ہوئے ہیں۔ ان کی زندگی اٹھا کر آپ دیکھ لیں، انہیں جن جن مصائب اور آلام کا سامنا کرنا پڑا، ہم اور آپ کیا اس سے ہمکنار ہوں گے۔ خود کسی اور نبی کی بات نہ کرتے ہوئے ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں جس قدر تکلیف اور مصائب و آلام کا سامنا کیا، ہم تم کیا کریں گے ان چیزوں کو۔ یہاں تک کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد سے لوگوں کے عالم اور لوگوں کے بات کرنے کا طریقہ تک بدل گیا تھا۔ کوئی جادوگر کہتا تو کوئی مجنون، کوئی دیوانہ، کبھی راستوں سے گزر رہے ہیں تو لوگوں کو لگا کر محض گالیاں دلوائی جا رہی ہیں۔ طائف کے مقام پر تو اللہ اکبر، ایک صحابی حضرت غالباً زید بن حارثہ تھے، وہ خود فرماتے ہیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا، اور ایک دن نہیں تقریباً 3 دن کا معاملہ تھا، وہاں موجود تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیتے تو وہ اتنے پتھر مارا کرتے تھے جسم لہو لہان ہو جاتا، اتنے خون بہا کرتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک پہ طاقت نہ رہ جاتی، آپ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ پھر جیسے ہی آپ کھڑے ہوتے وہ ظالم پھر سے پتھر مارنا شروع کرتے۔ خون اس قدر بہا کرتا تھا کہ آپ کے جو جوتے مبارک تھے اس کے اندر پورا خون جمع ہو جاتا اور پیر نکالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس طرح کی سختیاں ہوتی تھیں۔ تو وہ سختیاں کیوں ہیں کہ جس قدر جو ایمان والا ہوگا اسے آزمایا جائے گا۔ میں بارہا کہتا ہوں، حضرت خباب بن ارت، ان کی زندگی دیکھ لیں، ایمان والے ہی تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، سولی پر لٹکایا گیا، ناخنوں کو پلاس سے پکڑ سے کھینچا جا رہا تھا، لیکن وہ ہر بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام لے رہے تھے کہ یہ جان کیا ہے، ہو اگر کروڑوں تو سب نچھاوروں ہم، سب وار دوں ان کی ذات پر ہم۔ تو عزیزان مکرم، ایمان جتنا ہوگا، جس قدر ہوگا، آزمایا جائے گا۔ یہ آیت جو میں نے آج اپنا موضوع سخن بنایا، حال ہمارے سامنے جو فیلڈ ہموار کر رہے ہیں غیر، ان کو دیکھ کر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سے بھی آزمائش ہوگی، اور ضروری نہیں کہ آزمائش صرف رب تعالیٰ کسی مصیبت، پریشانی اور آلام کے ذریعے کرے، وہ ہوتی ہے۔ کسی کو اگر تکلیف آئی ہے، کسی کو بیماری آئی ہے تو وہ رب کا شکر ادا کرے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر زندگی میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں آتی، کسی اعتبار سے پریشان نہیں ہو تو وہاں پہ فکر مند ہو جاؤ، کہیں ایسا تو نہیں اللہ رب العزت ناراض ہے اور اس طرح مجھے ڈھیل دیے جا رہا ہے۔ اس بات کی فکر میں رہیں۔ بہت سارے لوگ خوشم خرم رہتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں کن چیزوں کی فکر ہے، ہمارے یہاں کیا کمی ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ عزیزان مکرم، اگر ہمیں تکلیفیں آتی ہیں تو جو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، آپ جا کر دیکھو، مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، ذہن ہو سکتا ہے آپ کا منتشر ہو رہا ہو، آپ کا ذہن باہر چلا جائے، لیکن ہاسپیٹل میں جو مرض کے اعتبار سے جوجھ رہے ہوتے ہیں، ان کی زبان سے جب لفظ اللہ نکلتا ہو تو خالص اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں اپنے رب کو ہی یاد کیا کرتے ہیں۔ تو بیماری آتی ہے تو انسان کی توجہ رب کی جانب اور مبذول ہو جاتی ہے۔ تو بیماریوں کا آ جانا، گھر میں تکلیف کا آ جانا، اس پر خوشی منائیں کہ اللہ رب العزت راضی ہے ہم سے، تبھی تو ہمیں تکلیفیں پہنچ رہی ہے۔
اور ایمان والوں کو آزمایا جائے گا، خواہ وہ بیماریوں کے ذریعے آزمایا جائے یا دنیاوی حالات کو لے کر آزمایا جائے۔ اب آپ کا ایمان لانا اگر لوگوں کے درمیان گراں گزرتا ہے، کوئی سختی کرتا ہے، تو اس پر بھی صبر رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ سختیاں صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں ہو رہی ہیں، یہ سختیاں ہمارے اسلاف پر بھی کی گئی ہیں۔ ان پر تو اس حد تک سختیاں تھیں، ان کو اٹھا کر جزیرے اینڈمین میں ڈال دیا گیا تھا، کالا پانی جسے ہم کہتے ہیں، ان کے جسم پر استریاں گرم کر کے پھرائی جاتی تھیں۔ یہ سارے اس طرح کے آلام اور درد کا سامنا تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے، ہم نے محض تاریخوں کو سنا ہے۔ تو عزیزان مکرم، یہ آیت کریمہ بہت بڑا دلاسا دیتی ہے ہمیں اس بات کو کہ اگر غم اور تکلیف آئے تو پریشان مت ہو، خوش ہو جاؤ، کیونکہ جو ایمان والے ہیں ان کو ہی آزمایا جائے گا۔ میاں چوری انہی کے گھر میں ہوتی ہے جن کے گھر میں سامان موجود ہو، دولت کا انبار ہو۔ جس کے یہاں کچھ ہے ہی نہیں، چور اس کے یہاں کیا لینے جائے گا، کیوں چوری کرے گا؟ تو ایمان والے جو ہوں گے ان کو ہی آزمایا جائے گا۔ تو قرآن کی جو یہ آیت بتائے گی، اس میں بڑا لمبا وسیع موضوع اگر کرنا چاہے تو بڑی اسلاف کی زندگی بھی آپ کے سامنے میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں ان سب چیزوں پہ نہ جاتے ہوئے بعد میں دیگر آیتوں کی تشریح کروں گا۔ ایک سورہ کی تلاوت اور کی گئی، سورہ روم، اس کے متعلق میں نے آج آپ کے سامنے چند باتیں کرنی ہیں، اور یہ بڑا تاریخی معاملہ تھا، اور اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب اور ساتھ ہی ساتھ جو پیشن گوئیاں کی گئیں اس کے متعلق ایک بڑا تاریخی معاملہ آپ کے سامنے پیش آئے گا۔ اس سورہ کی تھوڑی تعریف بھی آپ سماعت فرما لیں۔ یہ سورہ روم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس کے اندر 6 رکوع 60 آیتیں ہیں۔ روم رکھنے کا جو اس میں وجہ بتائی گئی، روم رکھنے کی وجہ، روم عیسائیوں کی مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا، اور اس صورت کی ابتدائی آیت میں یہ غیبی خبر دی گئی ہے کہ رومی مغلوب ہو گئے۔ اب میں آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور پھر بیچ میں جہاں اس کا پس منظر آئے گا وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ معاملات کیا سے کیا ہوئے تھے۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم غلبت الروم، روم مغلوب ہو گئے۔ اب یہ کیا ہے، کب ہوا، سب آپ کے سامنے پیش آتا ہے۔ اب ہوا ایسا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 8 سال قبل، 8 سال پہلے ایسی حالات پیش آئی۔ روم کا جو بادشاہ ہوتا ہے اسے قیصر کہتے ہیں، قیصر و کسریٰ آپ نے نام سنا ہوگا، تو اس کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو روم کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا ماریس۔ یہ بادشاہ اپنی زندگی گزار رہا تھا اور خوشم خرم اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ اچانک ایک دوسرے بادشاہ نے اس کے اوپر چڑھائی کی جس کا نام تھا فوکاس۔ اس بادشاہ نے قیصر کے بادشاہ پر چڑھائی کی، اور چڑھائی کرنے کے بعد قیصر کے بادشاہ کو بندی بنایا، اور یہ بڑا ہی ظالم بادشاہ، اس نے اپنے ظلم کی حد کو پار کیا، یہاں تک کہ بادشاہ کے جتنے بیٹے تھے اور خود بادشاہ کو اس نے ایسی سزا دی کہ ان سب کی گردن کو قلم کروا کے قسطنطنیہ کے بازار پہ لٹکا دیا، سب کے گردنوں کو بازار میں لٹکا دیا۔ اور چند دن گزرے ہی تھے کہ یہ جو رئیس نام کا جو بادشاہ تھا جس کا نام ماریس ہے، کہتے ہیں کہ اس کی بیوی اور اس کی جو بچیاں تھیں ان کو بھی اس نے جبراً قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد ان کے ساتھ بھی وہی معاملات کیے۔ اب چونکہ جو ماریس بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا ایک بہت ہی متبع فرما بردار اور منہ بولا بیٹا جس کا نام خسرو پرویز ہے، یہ بادشاہ، اس کے ہی سبب جو ماریس بادشاہ تھا، خسرو پرویز کو ایران کی سلطنت ملی تھی۔ تو چونکہ یہ اس کا بہت احسان مند تھا، اور جب اس نے سنا کہ اس کے اوپر جو منہ بولا باپ ہے میرا، بڑا ظلم و ستم ہوا اور اس کو جبراً قتل کر دیا گیا، تو جو بادشاہ یہاں فوکاس نام کا تھا، اس نے عزم مصمم کر لیا کہ میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا، اور یہ
ٹھان کر اس نے ارادہ کرتے ہوئے، روایتوں میں ہے کہ سن 603 میں اس نے جب جنگ کا ارادہ کیا، اور جنگ کا ارادہ کرتے ہوئے یہ چند علاقوں کو فتح کرتے ہوئے حلب اور چند ایریے حلب، انطاکیہ اور دیگر جگہ جو اطراف و اکناف کے تھے، اس کو فتح کر کے وہاں پر یہ قابض ہوا۔ تو اب جو روم کے معاون تھے، جو روم کے رہنے والے لوگ تھے، معزز لوگ، انہوں نے جان لیا کہ فوکاس جو بادشاہ ابھی یہاں کا جو قیصر بنا ہے، جو بادشاہ ہوتا تھا ان کو کیا کہتے تھے؟ قیصر، روم کا جو بادشاہ، اس نے پہلے والے بادشاہ کو مار کر یہ بنا۔ تو یہ قیصر کے بارے میں جان گئے کہ یہ اب کچھ کر نہیں سکتا، کیونکہ خسرو پرویز بہت سخت ہے اور وہ دن بدن قبضہ کرتے ہوئے آ رہے، لہٰذا اب ان لوگوں نے افریقہ کے وزیر کے پاس جو بادشاہ تھا وہاں پر مدد کی گہار لگائی کہ ہمارے ساتھ مدد کی جائے۔ اب افریقہ کے بادشاہ نے جب سنا کہ فوکاس نامی جو بادشاہ وہاں پر ہے اور اس کے رہتے ہوئے خسرو پرویز بڑی سختیاں کرتے ہوئے آ رہا ہے، تو اس بادشاہ نے افریقہ کا جو بادشاہ تھا اپنے بیٹے ہرکلس، اس کو جو ہے چند لشکر کے ساتھ وہاں پر بھیجا۔ اس کو ہرقل بھی کہتے ہیں اور ہرکلس بھی آپ نے سنا ہوگا، یہاں پر ہرقل نام مشہور ہے۔ تو اس ہرقل بادشاہ کے بیٹے نے چند لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ کا سفر کیا، قسطنطنیہ میں آیا اور پڑاؤ کیا۔ پڑاؤ کرنے کے بعد جب اس نے ماحول کا جائزہ لیا، ساری چیزیں لیں، بادشاہ کو بتایا، تو بادشاہ نے یہاں حکم دیا کہ اس کو معزول کر دیا جائے۔ کس کو؟ قیصر، جو بادشاہ بنا تھا، ظلم و ستم سے پہلے بادشاہ کو مارا تھا، اس کو ہٹایا گیا اور ہٹا کر ہرقل خود بادشاہ بنا، اور اس کے ساتھ سارے وہی معاملات فرمائے جو اس نے پہلے بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔ پہلے بادشاہ کو جبراً مارا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کیا تھا، قسطنطنیہ میں ان کی گردنوں کو لٹکایا تھا، سیم سارے حالات اس کے ساتھ اس نے دہرائے اور اس کو مار دیا گیا۔ اب مارنے کی جو ٹھسن تھی، جو نیت تھی، وہ کس کی تھی؟ خسرو پرویز کی نا۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ میرے منہ بولے باپ کو اس نے قتل کیا ہے، فوکاس نے۔ شاید آپ لوگ کے ذہن میں نہیں آ رہی ہو بات، توجہ سے سنیں۔ پہلا بادشاہ سب سے پہلے جو تھا اس کا نام کیا تھا؟ ماریس۔ اس بادشاہ کو قتل کس نے کیا؟ فوکاس۔ پھر یہ قیصر بنا۔ اب اس کا دورہ چل رہا تھا کہ کچھ دنوں کے بعد جب خسرو پرویز نے اس پہ چڑھائی کی تو یہ اب معذور اور کمزور نظر آنے لگا، تو روم کے رہنے والے لوگوں نے کیا کہا کہ ہماری مدد کی جائے۔ تو افریقہ کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا جس کا نام ہرقل تھا۔ آئی بات یہاں تک سمجھ میں؟ وہ ہرقل بادشاہ کا بیٹا آئے، ہرقل جو بیٹا تھا بادشاہ کا، یہ آیا قسطنطنیہ میں، آ کر اس نے پڑاؤ کیا، ساری چیزوں کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد اس نے جو فوکاس بادشاہ تھا اس کو معزول کر کے اسی طرح سزا دیا جس نے فوکس نے پہلے والے بادشاہ کو مارا تھا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد آپ کو بتاؤں تقریباً 610 عیسوی کا دورہ چل رہا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت بھی فرمایا تھا۔ 610 ہجری تقریباً عیسوی تھی۔ اب ادھر پہ یہ حالات چل رہے تھے، ہرقل بادشاہ اپنی سلطنت کو لے کر قسطنطنیہ اور دیگر جگہ وہ فتح یابی کرتا رہا، لیکن خسرو پرویز جو بادشاہ تھا یہ بڑا ہی ظالم، اس کے اندر دوسری نیت تھی۔ اگر اس کی نیت محض خالص فوکاس بادشاہ کو مارنے کی تھی تو وہ تو مر چکا ہے، ساری چیزیں ختم ہو جانا چاہیے تھیں، یہاں ہاتھ روک دینا چاہیے، لیکن یہ جنگ پر اڑا رہا اور یہ دن بدن جنگ کرتا رہا، یہاں تک کہ اس فوکاس بادشاہ کے مارنے والے جو بادشاہ جس کا نام خسرو پرویز ہے، اس نے مجوسیوں کو اور چند عیسائیوں کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اب عیسائیوں میں جو رومی کلچر کے لوگ تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے خالص لوگ تھے، اہل کتاب بھی انہیں کہتے ہیں، کتابی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے درمیان، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عیسائیوں میں کئی گروہ بنا، جیسے یعقوبی، نستوری، یہ سب گروہ کے نام میں نے بتائے تھے، یاد ہوگا آپ لوگ کو۔ تو یعقوبی اور نستوری دو گروہ یہ ملحد قرار پائے
اور رومی انہیں بہت ظلم و ستم کیا کرتے تھے، تو چونکہ یہ ان سے پہلے ہی چڑے ہوئے تھے، اب ان رومیوں کی چڑ کی وجہ سے یہ خسرو پرویز کے ساتھ جا کے مل گئے۔ عیسائیوں کا ہی ایک گروپ ہے، لیکن کس سے ملا جا کر؟ خسرو پرویز کے ساتھ جا کے مل گیا۔ ادھر خسرو پرویز کے ساتھ یہ دو گروہ ملے، ساتھ ہی ساتھ یہودی بھی اس کے ساتھ ملا۔ تقریباً 26,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ جب 26,000 کا لشکر تیار ہو گیا، اب ہرقل بادشاہ کا معاملہ ایسا کہ اس پر اگر چڑھائی کی جائے تو یہ اس کا جواب نہیں دے پائے گا، اور حالت ایسی ہوئی۔ دن بدن خسرو پرویز نے دھیرے دھیرے سب چیز کو فتح کرتے ہوئے وہ بیت المقدس تک کو فتح کر لیا، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ مصر کی حدود تک داخل ہو گیا۔ بیت المقدس کو جب اس نے فتح کیا تھا خسرو پرویز نے، اس وقت وہاں بسنے والے عیسائی تقریباً اس نے 90,000 کی تعداد میں لوگوں کو مارا تھا۔ 90,000 عیسائیوں کو اس نے قتل کر دیا، اور یہ فتح یابی کا جشن مناتے ہوئے اب یہ ٹھان بیٹھا کہ میں نے تو بس فتح کرتے ہی رہنا ہے۔ اور اس نے یہ جو جنگ کی نیت ٹھانی، پہلے جنگ کا یہ ارادہ تھا کہ میرے منہ بیلے باپ کو اس نے مارا تھا تو میں نے مارنا ہے، وہ تو موجود نہیں۔ اب اس نے جنگ کا نیا رخ دے دیا، مجوسیت اور عیسائیت، مسیحیت بھی جسے کہتے ہیں، یعنی آگوں کی پوجا کرنے والے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان دونوں کے درمیان جنگ اس نے ٹھنوا دی۔ تو رومی چونکہ جو تھے، جنہیں قیصر ہم کہتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور یہ جو خسرو پرویز کے ساتھ تھے یہ سب مجوسی ہو گئے، اور انہوں نے اب جنگ کس کے ساتھ؟ آپس میں جنگ ٹھان لی۔ تو یہ جنگ ہوتی رہی، ان کی جنگ، اور یہ خسرو پرویز فتح یابی حاصل کرتے کرتے مصر کی سرحد تک جا پہنچا۔ عزیزان مکرم، مصر ہی کی سرحد تک پہنچنے کے بعد بھی یہ وہاں نہیں رکا، اور بتایا جاتا ہے کہ وہاں کا جو ایک یہ عیسائیوں کا نشان ہوتا ہے جس پہ سلیب کہتے ہیں، جس پر لٹکایا گیا تھا ان کے عیسیٰ کو، جس کو یہ اپنا بھگوان دیوتا رب مانتے ہیں، ان کا منہ بولا عیسیٰ، تو اس سلیب کو اس نے اٹھایا اور مدائن ایک شہر ہے وہاں پر لے جا کر بھیج دیا۔ بڑے بڑے جو لاٹ پادری تھے اس کو گرفتار کیا، بڑا ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ اب ہرقل جو بادشاہ تھا اس کی حالت بہت خراب، اور یہ دن بدن پریشان ہوتا رہا۔ یہ سارے معاملات ہوتے رہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا 615 عیسوی تک ایسے حالات ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ادھر رومیوں کا حال دن بدن بد سے بدتر ہو رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کیا آپ نے، تو آپ کے ماننے والے جو لوگ تھے ان پر مشرکوں کا بھی ظلم و ستم زیادہ ہونے لگا، یہاں تک کہ ایک حالت ایسی پیش آئی کہ آپ کے ماننے والے لوگوں کو ہجرت کرنی پڑی۔ تو ہجرت آپ لوگوں نے کہاں کیا؟ یہ روم کے پاس ہی ایک حلیف، ایک اطراف و اکناف میں شہر تھا، اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ اکرام جب وہاں پہنچے تو مشرکوں نے طعنہ دینا شروع کر دیا۔ کس بات پہ طعنہ دیا؟ ان لوگوں نے طعنہ اس بات پہ دیا کہ دیکھو رومیوں کو مجوسیوں نے کیسے مارا ہے، جس طرح وہ بھی اللہ کے نبی تھے نا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ماننے والوں کو کس طرح مجوسیوں نے مارا، اسی طرح محمد کے جو ماننے والے ان کو ہم بھی ماریں گے، ہم بت پرست ہیں، اس طرح طعنہ دینا شروع کیا۔ اب اللہ رب العزت نے جو آیت نازل فرمائی وہ آیت یہی ہے، غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا، ابھی مغلوب ہوا نا، یہ ساری چیزیں میں نے پس منظر پیش کیا، روم مغلوب ہو گیا، فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، پھر فرماتا رب تعالیٰ قریب کی زمین میں اور وہ اپنی شکست کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے۔ کون؟ اب رومیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ان قریب یہ رومی جو مغلوب ہوئے ہیں یہ غالب آ جائیں گے قریب کی زمین میں، اور ساتھ ہی ساتھ فرماتا ہے فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد، اور فرماتے ہیں چند سالوں میں پہلے اور بعد کے حکم اللہ ہی کا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے رب تعالیٰ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور وہ دن ایسا ہوگا جس دن یہ غالب آئیں گے، وہ ایمان والے خوشی منائیں گے، اس دن وہ دن ایسا ہوگا۔ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہے مدد کرتا ہے اور وہی غالب مہربان ہے۔
یہ آیت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اب یہاں سے سنیں۔ یہ آیت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اگرچہ روم مغلوب ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہو گئی، گھبراؤ نہیں، چند دنوں کے بعد یہ غالب آئیں گے۔ حالت ایسی ہے کہ دور دور تک کوئی علامت نظر نہیں آتی کہ رومی غالب آئیں گے۔ آپ بتائیں، مجھے پورا کا پورا علاقہ فتح ہو چکا ہے، مصر کی سرحد تک یہ رومی کو ہلاک کر چکے ہیں، ایرانی داخل ہو چکے ہیں، اور بات کی جائے، اس کی مثال ایسے لے لیں، ابھی ہندوستان میں پورا دورہ کن لوگوں کا چل رہا ہے، لیکن اگر ہم بات کریں نہیں گھبراؤ مت، چند سالوں میں اسلام غالب آئے گا، چند سالوں، تو کچھ سوچنے والے بولیں گے نہ اقتدار ہمارا ہے، نہ پراپرٹی ہماری ہے، نہ طاقت ہمارے پاس ہے، لیکن ہم کن چیزوں کی بیس پہ بولیں کہ اسلام غالب آئے گا؟ کسی چیز کو لے کر بول سکتے ہیں ابھی، لیکن یقین ہے غالب آئے گا، آج نہیں کل۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پر ایک آیت تلاوت فرمائی، اس کو صحابہ کرام نے جب سنا اور مشرکوں تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے ٹھٹھا مارنا شروع کر دیا اور بہت مذاق بنایا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق اور ایک کافر جس کا نام ابی بن خلف ہے، اس کے درمیان شرط لگ گئی۔ اس نے یہ شرط لگائی کہ اگر 3 سال میں مسلمانوں کو غلبہ مل گیا، رومیوں کو ایرانیوں پہ غلبہ مل گیا، تو میں تمہیں اپنی جانب سے 10 اونٹ دے دوں گا۔ کتنا اس نے کہا؟ 3 سال کا اس نے قید لگائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تک شرط لگانا جائز تھا، اس کے حرام اور حرمت ہونے کی بات ابھی نہیں آئی تھی، شرط لگا سکتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا، قرآن مجید میں بضع سنین فرمایا گیا ہے، جس سے مراد 10 سال کے اندر تک کی بات ہوتی ہے، تو 3 سال کی قید مت لگاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا، جاؤ 10 سال تک کی قید لگاؤ، اور وہاں پر آپ 30 اونٹ نہیں بلکہ 100 اونٹ کی شرط لگا کے آؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے اور ابی بن خلف سے کہا کہ ہم اپنی شرط کی تجدید کرتے ہیں، نئے سرے سے شرط لگائیں گے۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا ہم تھوڑا ٹائم بڑھانا چاہیں گے، 3 سال کی جگہ 10 سال رکھیں گے، اور ہم 10 اونٹ کی جگہ 100 اونٹ مقرر کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ یہاں یہ شرط ہوئی، ساری چیزیں ہوئیں۔ اب ہرقل بادشاہ دن بدن ان کی مغلوبیت بڑھتی رہی، ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ ہرقل بادشاہ اس نے سوچا کہ کیوں نہ صلح کر لی جائے، جو بادشاہ ہے خسرو پرویز، اس سے صلح کر لی جائے، معاملہ رفع دفع ہو، جنگ و جدال کب تک چلتا رہے گا۔ صلح نامہ جب اس نے بھیجا تو خسرو پرویز کا تیور چینج تھا۔ اس نے جواب خط میں کیا لکھا معلوم ہے؟ اس نے ایک بہت شدت بھرا جواب لکھا، اور وہ کہتا ہے، سب خداؤں سے بڑے خدا، تمام روئے زمین کے مالک خسرو کی طرف سے اس کمینے اور بے شعور بندے ہرقل کے نام میرا خط ہے۔ یہ تیور سے بھرا ہوا اس نے جملہ لکھا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہتا ہے کہ تجھے اب معافی اور صلح کی بات نہیں جب تک تو زنجیروں میں جکڑا ہوا میرے سامنے نہ آ جائے اور مسیحیت کو چھوڑ کر مجوسیت اختیار نہ کر لے، ہم صلح کی بات نہ کریں گے۔ اب اتنی تشدد ہونے کے بعد ہرقل بادشاہ اپنے چند لوگوں کو لے کر قسطنطنیہ چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف کوچ کرنے لگے۔ یہاں تک اتنی بات ہوئی، چند ہی سال گزرے تھے، فرمایا جاتا ہے تقریباً 622 یا 21 عیسوی کا معاملہ تھا۔ یہ لوگ اپنی مستی میں تھے۔ ہرقل بادشاہ چند ہی دن، چند مہینے کے بعد ایسی تدبیر اس نے اپنائی کہ اب ان کے سامنے سے نہیں، ان کے پیچھوں کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے وہ آ کر اربائی جان اور دیگر جو علاقے تھے اس کو فتح کیا، اور ان پر تشدد کرتے کرتے غلبہ حاصل کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کا ایک وہ وقت آیا کہ ادھر مسلمانوں کے ساتھ جنگ بدر کا معاملہ چل رہا تھا، اور ادھر رومیوں کا ان خسرو پرویز کے ساتھ، مجوسیوں کے ساتھ مقابلہ چل رہا تھا،
اور دونوں سیم ہی تاریخ میں ایسے معاملات آئے کہ اللہ رب العزت نے دن بدن ہرقل بادشاہ کو ایسی فتح یابی دی کہ اس نے تمام مجوسیوں کو ہلاک کرتے کرتے تمام خسرو پرویز کے ماننے والے لوگوں پر غلبہ حاصل کیا۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کا حال ایسا تھا کہ جنگ بدر ہوئی اور مسلمانوں نے بھی فتح یابی حاصل کی۔ اب قرآن مجید میں جو آیت فرمائی گئی کہ ان قریب انہیں قریب کی زمین سے ہم مدد کریں گے اور وہ غلبہ پائیں گے، پہلے قرآن نے کیا فرمایا کہ رومی مغلوب ہو گئے، بعد میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ ان قریب وہ غلبہ پائیں گے۔ 10 سال کے اندر ہی اندر یہ معاملہ پایا جاتا ہے کہ 10 سال کے اندر اندر وہ تمام رومی واپس اپنی جتنی سلطنت کو کھو چکے تھے سب پر غلبہ پا گئے، ساری چیزوں پر ان لوگوں نے غلبہ پا لیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ پیشن گوئی بالکل صاف سمجھ میں آئی۔ یہ ایک لمبی کا تاریخ کی بات ہے، یہ ایسا نہیں کہ 2 مہینہ 4 مہینہ پہلے کی بات، 10 سال بعد ہونے والی چیز کو قرآن پہلے بتا دیا۔ اب اس پہ خاص طور پہ جو یقین کی بات آتی ہے، جو ایمان والے ہوں گے وہ یقین رکھیں گے، کیونکہ حالات ایسے ہے ہی نہیں کہ جس کو دیکھ کر ہم یقین رکھیں کسی چیز پر۔ ارے بھائی حالات سازگار ہوں گے تبھی تو ہم بولیں گے۔ آثار ہمیں نظر آتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نظر آئیں گے، کچھ اچھے معاملات ہوں گے ہمارے ساتھ۔ بادلوں کا گھنا ہونا، بجلیوں کا کڑکتا ہونا، یہ دیکھ کر تبھی تو ہم کہیں گے کہ بارش ہونے کے آثار ہیں۔ آسمان بالکل صاف ہے، بادل بھی دور دور تک نظر نہ آتے ہوں اور ہم کہہ رہے ہوں کہ عنقریب ابھی بارش ہونے والی ہے، یہاں پر بارش ہونے والی ہے، کوئی بھی سنے گا کہ یہ پاگل ہو چکے ہیں، یہی تو بات ہوگی۔ تو یہاں پر جو بات چل رہی تھی وہ 10 سال پہلے رب نے فرما دیا کہ رومی مغلوب ہو گئے، ان قریب قریب سے زمینوں کے وہ غلبہ پاتے جائیں گے، اور یہ غلبہ پانا اس وقت ہوگا کہ مسلمان بھی فرحت اور خوشی محسوس کریں گے۔ اور ہوا ایسا ہی کہ رومیوں نے غلبہ پایا اور اللہ رب العزت نے اسی وقت مسلمان کو بھی غلبہ دیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کرنا اور قرآن مجید کا یہ اعلان فرمانا اس بات کے لیے حق ہے کہ 10 سال کے اندر کا اگر قرآن نے وعدہ فرمایا تو وہ سچ ہوا ہے، تو قیامت کا جو وعدہ قرآن نے فرمایا وہ سچ کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ رب العزت نے جن جن چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے وہ سچ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے نا ان چیزوں کی، حالات کہاں سے کیسے ہوئے، بد سے بدتر ہو گئے تھے، ساری چیزیں کایا پلٹ گئی تھی، لیکن پھر اللہ رب العزت نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ پوری کی پوری چیزیں ہموار ہو چکی تھی۔ عزیزان مکرم، آج سورہ روم کی جو تلاوت ہوئی اس میں خاص طور پہ مجھے آپ کے سامنے یہی چیز بیان کرنا تھا۔ اب حضرت ابو بکر اور ابی بن خلف کی جو شرط لگی تھی اس پہ ہی بات، اب چونکہ 10 سال کا لمبا وقفہ ہوتا ہے تو ابی بن خلف چونکہ مر چکا تھا، اسی دوران اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اس کے بیٹے کے پاس گئے اور جا کر بتایا تیرے باپ نے شرط لگائی تھی اتنی اتنی چیزوں کی، ایسی شرط ہوئی تھی، 10 سال کے اندر اسلام غلبہ پایا، رومی لوگ غلبہ پائے، لہٰذا میں شرط جیتا ہوں 100 اونٹ مجھے دیے جائیں۔ جب 100 اونٹ آپ کو اس کے بیٹے نے دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کے سب اونٹ کو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دو، یہ سارے کے سارے اونٹ لے آ کر صدقہ کر دو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو شرط لگائی تھی وہ بھی آپ کامیاب ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم اور تم ہوتے، 10 سال کی بات ہوتی، حالات ایسے ہوتے، کون شرط لگاتا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو جو صدیق کا لقب ملا کہ آپ سچے ہیں، وہ سچائی کا معاملہ ایسا ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے جب جب جھٹلایا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے اسے سچا قرار دیا ہے، اسے سچ فرمایا ہے، اسی لیے صدیق کا لقب رہتی دنیا تک انہیں پکارتے رہیں گے، انہیں صدیق کے لقب سے یاد کیا جاتا رہے گا۔ عزیزان مکرم، تو یہ جو ایک تاریخی چیز میں نے آپ کے سامنے پیش کی، بہت ساری چیزوں کی طرف ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ اور آج کی صورت میں ایک آیت اور گزری، وہ آخری آیت آپ کے سامنے مختصراً میں بولوں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں یہ آیت اس لیے کیا کہ قرآن کے حافظ تو ہے ہی نہیں کہ جس کو ہر آیتیں سمجھ میں آ جائے اور ذہن میں محفوظ ہو، لیکن جو مشہور و معروف آیتیں ہوتی ہیں اگر قرآن کی تلاوت کی جائے تو لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ آج یہ تلاوت ہوئی، یاد ہے؟ سنا تھا آپ لوگوں نے کہ بس مطلب سن کے نکل گئے ایسے ہی؟ بہرکیف سنے ہیں آپ لوگوں نے،
یہ بھی آیت کی تلاوت ہوئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تقریباً جتنی بھی سورے گئی ہے سب کے اندر آپ کھنگال کے دیکھیں، رب تعالیٰ تقریباً ہر سورے میں آخرت کا تذکرہ ضرور کیا ہے، آخرت کے بارے میں ضرور آیا ہے۔ عزیزان مکرم، یہ آخرت کو بار بار یاد کرنا، جو اپنی آخرت کو یاد رکھے گا وہ موت کو کبھی فراموش نہیں کرے گا، کیونکہ موت پہلی سیڑھی ہے، یہاں ہونا ہے اس کے بعد ہی وہاں پہنچنا ہے، اور موت کو حق جانے گا تو ہی آخرت کا یقین بھی رکھے گا۔ عزیزان مکرم، دنیا میں اختلافات بہت بڑے بڑے ہیں، تمام مذاہب کے اختلافات ہیں، اور دیوی دیوتاؤں کے اختلافات ہیں، خداؤں کے اختلافات ہیں لوگوں کے درمیان، سارے اختلاف آپ سب چیزوں میں لے لیں، لیکن تنہا ایک چیز ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ملے گا۔ اگر ان سے جا کر پوچھا جائے موت آنی ہے کہ نہیں، سب کہیں گے ہاں آنی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سب؟ آپ کسی سے کوئی ایسا ہے جو کہتے کہ موت نہیں آنی ہے؟ ہم میں سے کوئی ایک ایسا کہہ کے دکھا دے جو کہے کہ مجھے موت نہیں آنی ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اس کے بعد کی چیزوں میں سب کا اختلاف ہوگا، مر کر کیا حالات ہونے والے ہیں، اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے، پنرجنم ہوگا کہ 7 جنم ہوں گے، کون سا جنم، چلو وہ ساری الگ چیزیں، لیکن یہ جو ہے کہ مرنا ہے تو اس کا تو وعدہ قرآن بھی فرماتا ہے، تو یقیناً ہمیں اس کو رکھنا چاہیے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب موت کا مزہ چکھنا ہے، عام طور پر ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے جو بوڑھے ہو گئے ان کو ہی موت آنی ہے، ہم تو ابھی جوان ہیں، زندگی گزر رہی ہے، گزارو آرام سے، جب بڑھاپا آئے گا تو موت کی طرف خیال کریں گے۔ عزیزان مکرم، موت کا دن فکس ہے، جب آنا ہوگا آ جائے گی، بڑھاپا فکس نہیں ہے اس کے لیے کہ جب بوڑھے ہوں گے تبھی موت آئے گی۔ ہمارے درمیان کتنے بوڑھے ایسے ہیں جو آج بھی موجود ہیں، اور کتنے نوجوان ایسے نہیں جو یہاں سے گزر چکے ہیں، جا چکے ہیں۔ کیا سوچا تھا انہوں نے؟ کبھی دل میں خیال بھی لائے تھے؟ ہم تو بے خبر ہیں، ساری مساجد میں اگر پہلی صف میں دیکھا جائے تو ہمارے بوڑھے ہی حضرات موجود ہوتے ہیں، پنجگانہ نماز میں، فجر میں، سب جگہ دیکھا جائے تو ہمارے بوڑھے ہی حضرات موجود ہوتے ہیں، یہ ہماری مسجد کی زینت بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ باقی سارے نوجوان کہاں ہیں؟ ان کو تو موقع ہی نہیں ہے، ابھی وقت ہی نہیں، موت آنی نہیں ہے انہیں۔ عزیزان مکرم، گناہ کتنے بھی بڑھ جائیں، کتنے بھی ہو جائیں، اگر موت کا انسان کو تصور موجود ہو تو بڑے سے بڑے گناہ سے بچتا چلے جائے گا۔ میں ہر بار ایک چیز کا نقشہ کھینچتا ہوں کہ جائیں گھر پہ ایک دن لیٹیں، رات میں آنکھ بند کرنے کے بعد آپ صرف اتنا سوچ لیں یہ آنکھ بند دوبارہ نہیں کھلے گی، آپ دیکھیں آپ کی آنکھ کتنی بار کھلتی ہے۔ آپ یہ تصور کو لا کے دیکھیں کہ میں ابھی لیٹ رہا ہوں، لیٹنے کے بعد اب ایسا ہوگا میری آنکھ بند ہے اور اب روح نکلنے والی ہے، روح نکل گئی، لوگ آئیں گے، روئیں گے، دھوئیں گے، ساری چیزیں ہوں گی، دیکھو آپ کی بی پی لو ہونا شروع ہو جائے گی، پسینے چھوٹنا شروع ہو جائیں گے، یہ سارے خیالات جو آتے ہیں۔ عزیزان مکرم، یہ ایک ایسی سچائی جس سے خوف نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں کیوں پسینہ آتا ہے؟ ہمیں کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ قرآن کا وعدہ ہے، انبیاء علیہ السلام کو موت آئی، وہ ایک الگ بات ہے، ایک آن کے لیے انہیں آئی، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سب کے ساتھ سچ ہو کر رہے گا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ عزیزان مکرم، جب یہ موت آنی ہی ہے تو اس کی تیاری کرو، اس سے خوف زدہ نہ ہو، اس سے گھبراؤ نہیں۔ اگر اللہ کا مقرب بندہ ہوگا تو موت آئے گی تو خوشی خوشی جانے کی کوشش کرے گا، اور اگر نافرمان ہوگا تو حدیث پاک میں فرمایا گیا روح نکلنے کی جو کیفیت اور حالت ہوتی ہے وہ انسان کے اچھے برے ہونے کو بتا دیتی ہے۔ مسلمان مومن رہا تو ایمان کی حالت میں گیا تو روح اس طرح نکلے گی جس طرح آٹے کے اندر بال پھنساؤ اور نرمی کے ساتھ کھینچا جائے نکل جاتا ہے، اور یہی اگر کفر کی حالت میں مر گیا تو ریشم کے کپڑے کو ببول کے کانٹے والے درخت پہ ڈال کر جس طرح طاقت سے کھینچا جائے اس کا تار تار الگ ہوتا ہے، کافر کی حالت ایسی ہوتی روح نکلتے وقت۔ تو یہ دونوں چیزیں بتائی گئی۔ عزیزان مکرم، جب کوئی بندہ مومن اور مسلمان ہوتا ہے، نیکوکار ہوتا ہے، تو اس کو تو یہی فکر ہوتی ہے کہ جلدی موت آئے تاکہ ان آنکھوں کے بند کرنے کے بعد میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں، یہی تو تمنا لیتا ہے۔ لیکن جس کو اس کی فکر نہیں ہے، معلوم ہے نا ہمارے اعمال کتنے خراب ہیں، ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے؟ کبھی آپ نے جانا؟ کیونکہ ہم خود جانتے ہیں، صاحب خانہ دانت در خانہ چیز، گھر والا جانتا ہے نا گھر کے اندر کیا کیا ہے، ہمیں اپنے بارے میں پتہ ہے کہ ہم کس حد تک ہیں، ہم نے کتنی اچھائی کی کتنی برائی کی۔ آج اگر کچھ عمل اچھے ہوتے تو شاید کچھ تو امیدیں لے کر ہم آرام سے سو رہے ہوتے، لیکن اعمال ایسے ہے ہی نہیں، خوف و خطر اسی لیے تو محسوس ہوتا ہے ہمیں ہر لمحہ۔
ہمارا دل اسی لیے تو گھبرا رہا ہوتا ہے۔ عزیزان مکرم، اگر نیکوکار ہو نا تو اس کی بھی مثال ہمارے اسلاف کی زندگی ملتی ہے، اور دنیا طلب ہو تو اس کی بھی مثال ملتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ سیر کے لیے یوں نکلا تھا، اس وقت ملک الموت سامنے آیا کرتے تھے۔ وہ بادشاہ جا رہا تھا سیر و تفریح کے لیے، آپ اپنے چہرے پہ گھونگھٹ ڈالے ہوئے، یعنی ایک چادر ڈالے ہوئے اس کے پاس گئے اور مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلایا۔ بادشاہ غضبناک ہوا کہ میں سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہوں، تم یہاں میرے سامنے ہاتھ دراز کر رہے ہو۔ اس نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، کہا اے نادان، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں بلکہ تیری روح قبض کرنے آیا ہوں، ملک الموت ہوں۔ اتنا بادشاہ سننا تھا، گھوڑے پہ سے گھبرا اٹھا، نیچے اترا، کہا آپ اس وقت کہاں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں؟ کہا میں سیر کے لیے جا رہا ہوں، سیر سے واپس آ جاؤ تو روح نکال لو۔ کہا نہیں، ابھی چلنا ہے۔ کہا اچھا مجھے تھوڑا تو موقع دے دو، میں اپنے محل میں جاتا ہوں، پراپرٹی کے جو معاملات ہیں بچوں سے ملاقات کر لوں، اتنی ساری چیزیں کر لوں، پھر روح نکال لینا۔ کہا نہیں، ایک بھی نہیں سنا، ملک الموت نے اسی وقت روح قبض کی، لے کر چلا گیا۔ یہ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو، ایک بزرگ تھے، ہاتھ میں جھولا ہے، سامان لینے کے لیے بازار کی طرف جا رہے ہیں، بازار کی طرف جا ہی رہے تھے، اب ملک الموت آ گئے۔ دیکھا انہیں، کہا کیا کام ہے؟ کہا بابا کہاں جاتے ہو؟ کہا سامان لینے بازار جا رہا ہو۔ تم کون؟ کہا میں ملک الموت ہوں۔ فوراً رک گئے۔ کہا کس گھر سے آئے ہو؟ کہا آپ کی روح نکالنے آئے ہوں۔ کہا آئے ہو تو نکالو فوراً۔ کہا آپ سامان لینے جا رہے ہیں، سامان لے کر آ جائے پھر نکال لیتا ہوں۔ نہیں، مجھے سامان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا اچھا گھر چلے جائیں اپنے بیوی بچوں سے مل لیں۔ کہا مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اتنی دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، اب جا کر آئے ہو، بڑی دنوں سے انتظار کر رہا تھا۔ کہا یہ انتظار کس بات کی تھی؟ کہا انتظار اسی لیے ہے تاکہ تم میری روح کو قبض کرو اور میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں، جلد سے جلد میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں۔ عزیزان مکرم، یہ دونوں پہلو دیکھ لیں۔ جب بندہ نیکوکار ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے یہ تو آزمائش کی جگہ ہے میاں، ہم یہ امتحان گاہ میں آئے ہیں، یہاں کیا تیاریاں کر رہے ہیں، یہاں کیا ہم نے ثمرے بوئے، سب کے پھل وہاں ملنے ہیں۔ تو یہاں کوئی لمبی امیدیں لگانا اور زندگی کو ہمیشگی بنا کر بیٹھ جانا، یہ ساری چیزوں کو ختم کریں۔ ہماری زندگی یہاں ہمیشگی کی نہیں، ہمارے باپ دادا جنت سے آئے تھے، ہمارے باپ دادا جنت سے آئے تھے۔ اور عربی میں ایک بات کہی جاتی ہے، کل شیء یرجع الی اصلی، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا اتر جاؤ، تو اس میں جو لفظ استعمال ہے اس میں کسی ایک کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العزت نے جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ اترو تم سب۔ تو اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ پشت آدم میں ہم بھی موجود تھے، تو پتہ کیا چلا ہم بھی جنت سے ہی آئے ہیں، ہمارا گھر بھی جنت ہے، تو ہمارا مطمع نظر ہمارا وہ گھر ہونا چاہیے۔ ایک مسافر جب سفر کر کے کہیں کمانے کے لیے آتا ہے اور سامان وغیرہ کماتا ہے، تو جتنا زیادہ سامان لیے ہوتا ہے نا، سفر کے لیے واپسی میں اتنی تکلیف ہوتی ہے، کہاں مینیج کروں گا، کہاں سیٹ کروں گا، کون اٹھانے والا ہوگا، کتنی ساری چیزیں پریشانی ہوتی کہ نہیں۔ اور وہیں پر ایک بندہ ایسا ہے جس نے صرف پیسے بہت کمائے، دولت بہت ہے، اور وہ دولت کا انبار اس نے رکھا ہے اور ٹانگا اور چل دیا، ایک ہی بیگ ہے، شان سے سفر بھی کر رہا ہوتا ہے، سفر میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، منزل پہ بھی آرام سے پہنچتا ہے۔ تو یہاں پہ پراپرٹیاں بڑھا کر رکھنا، بہت ساری چیزوں کو کر کے رکھنا۔ آپ کو بتاؤں، جنت میں حضرت سلیمان علیہ السلام انبیاء ہیں نا، آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا پر انہیں حکومت عطا فرمائی تھی، انبیاء میں سب سے آخر میں داخل ہوں گے، کیونکہ انہیں بھی حساب کتاب دینا ہے، جس کی جتنی پراپرٹی ہوگی اس کو اتنا حساب کتاب دینا ہے، ہمیں سب چیزوں کا حساب دینا ہے کہ نہیں۔ تو عزیزان مکرم، موت آنی ہے، اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور اس چیز کی گواہی تو ہمیشہ ہمارے سامنے اتنے جنازے اٹھتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے جو چلنے کا حکم دیا گیا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آج تم اس کے پیچھے جا رہے ہو تو یہ دیکھو، آج یہ تمہارے آگے جا رہا ہے، کل تم اس طرح اس کے آگے جا رہے ہوگے، لوگوں کے آگے جاؤ گے، تمہیں بھی دفنایا جائے گا۔ عزیزان مکرم، یہ تمام قرآن کے وعدے ہیں جو سچ ہو کر رہیں گے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اور اگر یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، موت آنی ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، جن جگہ ہم موجود ہیں یہ بھی گواہی دیں گے، گناہوں کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ اب کوئی گناہ کرنے والا انسان، آپ مجھے بتائیں، چاروں طرف کیمرے لگے ہوں، کوئی موجود دیکھ بھی رہا ہو، کوئی لکھنے والا بھی موجود ہو، سب موجود ہو، کیا غلطی کوئی کر رہا ہوگا؟
امتحان گاہ میں امتحان دینے والے بھی چیٹنگ نہیں کرتے، اتنی سختیاں ہوتی ہیں تو کوئی کرتا ہے؟ نہیں ہوتی نا چیٹیاں. تو یہ ساری چیزیں کوئی بھی شرارت نہیں کرتا. عزیزان مکرم، ہمارا بھی یقین مضبوط ہونا چاہیے. اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت آنی ہے. جن جگہ موجود ہو، جہاں بھی نیکی کا کام برائی کا کام کروں گا، وہ زمین بھی گواہی دے گی. اتنا ہی تصور اور ان چیزوں پہ اگر یقین کامل ہو جائے، پختہ یقین کر لے، گناہوں کا تصور ہی ختم ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے بچائے. اے پاک پروردگار عالم، ہم نے جو کچھ کہا کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما. مولا تعالیٰ تیری بارگاہ میں دعا و التجا ہے، اس قرآن مقدس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. اے اللہ، اس قرآن کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں ان سب کو اٹھنے سے پہلے بخشوں میں شمار عطا فرما. اے پاک پروردگار عالم، مجھے نکمے کو بالخصوص کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ماہ رمضان کے صدقے طفیل ہم سب کو بخشوں میں شمار عطا فرما. اے اللہ، ماہ سیام کا آدھا مہینہ گزر گیا. مولا جس طرح ہم نے عبادتوں اور ریاضتوں میں ان مہینوں کو گزارا، آنے والے آئندہ جتنے دن بچے ہیں ان میں اور عبادتوں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اور اگر ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے تو بغیر بخشے ہوئے مولا ہمیں اس رمضان سے رخصت نہ فرمانا. اے اللہ، اس رمضان میں ہمیں موت نصیب فرما. اے پاک پروردگار عالم، اس ماہ سیام کے صدقے طفیل ہمارے والدین کا سایہ دراز سے دراز تر فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. اے پاک پروردگار عالم، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں جو بھی نیک جائز حاجتیں، تمنائیں، مرادیں، تو علیم و خبیر ہے مولا. اپنے حبیب کے صدقے طفیل ان سب کی جائز دعاؤں مرادوں کو قبول و مقبول فرما. اے اللہ، جب تک جیے ایمان پر زندہ رکھ، جب موت آنی ہو تو ایمان پر موت نصیب فرما. استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.